علمی، فکری، اصلاحی اور سماجی موضوعات پر ہر طرح کی کلپس، انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ حاصل کرنے کے لیے امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں نبوت و سلطنت دونوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 35۔ انہوں نے ایسی بادشاہت اس لیے مانگی تھی تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے دین کا زبردست کام کر سکے اور دنیا میں اس کا نام بلند کر سکے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی، چنانچہ انہیں ایسی بادشاہت دی گئی کہ کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ دنیا کی ہر چیز پر ان کی حکومت تھی، چرند پرند اور جنات و شیاطین سب ان کے ماتحت تھے۔ ہوا کو ان کے تابع کر دیا گیا تھا، وہ جدھر جانا چاہتے ہوا کو حکم کرتے اور ہوا ان کے تخت کو اڑا کر اسی طرف لے جاتی۔ چند گھنٹوں میں وہ مہینوں کی مسافت طے کر لیتے۔ حضرت سلیمان بچپن سے ہی بڑے ذہین، سمجھدار اور زبردست قوت فیصلہ کے مالک تھے۔ ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کے والد حضرت داؤد انہیں بادشاہی کے کاموں میں شریک کرتے اور ان سے مشورہ لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد کے دربار میں ایک مقدمہ آیا۔ ایک کسان اور ایک بکری والے کا معاملہ تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر میری کھیتی کا نقصان کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد نے اپنے علم و تجربے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ کھیتی کا نقصان بکری کے ریوڑ کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان اور نقصان کی بھرپائی کے کسان کو دے دیا جائے۔ فیصلہ سن کر یہ دونوں باہر نکلے تو دروازے پر حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی، جو ابھی بہت کم عمر تھے۔ جب انہوں نے فیصلہ سنا تو ان دونوں فریقوں کو لے کر والد محترم کے دربار میں آئے اور اس مقدمے میں اپنی رائے پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے کے بعد انہوں نے عرض کیا بکریاں کسان کے حوالے کر دی جائیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکری والے کے حوالے کر دی جائے تاکہ وہ اس میں کھیتی کر کے اسے اس حالت میں لے آئے جیسا وہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا۔ جب کھیت اپنی پرانی حالت میں آ جائے تو کھیت کسان کو واپس کر دیا جائے اور بکریاں بکری والے کے سپرد کر دی جائیں۔ ان کا یہ فیصلہ سن کر حضرت داؤد بہت خوش ہوئے اور انہوں نے پھر یہی فیصلہ فرمایا۔ قرآن کریم نے بھی حضرت سلیمان کے اس فیصلے کی تعریف کی ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اور داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ اس موقع کو یاد کرو جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں لوگوں کی بکریاں داخل ہو گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے نگراں تھے، تو ہم نے سلیمان کو معاملہ سمجھا دیا اور دونوں ہی کو ہم نے علم و حکمت کی دولت دی تھی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 78-79۔ قرآن مجید میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں ان کی بہت سی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم سے نوازا۔ سورہ نمل آیت نمبر 15۔ ایک اور جگہ ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، سورہ انبیاء آیت نمبر 79۔ اور داؤد و سلیمان میں سے ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ ایک اور جگہ ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، سورہ نمل آیت نمبر 16۔ یہاں وراثت سے مراد نبوت و سلطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت داؤد کو یہ دونوں نعمتیں عطا کی، ان کے فرزند حضرت سلیمان کو بھی عطا فرمائیں، بلکہ والد سے بڑھ کر عطا فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات اور امتیازات سے نوازا تھا۔ ان میں سب سے بڑھ کر تو نبوت اور عالی شان سلطنت تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی انہیں بڑے کمال کی چیزیں عطا کی گئی تھیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، انہیں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا تھا، چنانچہ وہ جس طرح انسانوں کی بولی سمجھتے تھے اسی طرح پرندوں کی بھی بولی سمجھ لیتے تھے اور ان سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے فضل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اے لوگوں، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 16۔ نمبر 2، ہوا کو ان کے تابع کر دیا گیا تھا، وہ اسے جو حکم دیتے وہ ویسا ہی کرتی۔
ہوا تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور راحت پہنچانے والی ہو جاتی ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ہوائیں ان کے حکم سے جدھر ان کا رخ ہوتا آرام سے چلتی تھی۔ سورہ صاد آیت نمبر 36۔ اس کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ ایک مہینے کی مسافت ذرا سی دیر میں طے کرا دیتی۔ حضرت سلیمان اس پر اس طرح سواری کرتے جیسے آج کل لوگ ہوائی جہازوں پر سواری کرتے ہیں، بلکہ ان سے بھی کئی درجے بہتر۔ نمبر 3، جنوں کو ان کے قبضے میں دے دیا گیا تھا، اپنی مرضی کے مطابق وہ ان سے کام لیتے تھے۔ قرآن میں ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو ان کے سامنے خدمات انجام دیتے تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 12۔ وہ ان سے زبردست تعمیری کام لیتے اور عظیم الشان عمارتیں، ہتھیار اور ضرورت کی بہت سی چیزیں بنوایا کرتے تھے۔ نمبر 4، انہیں پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے دیے گئے تھے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان چونکہ عظیم الشان عمارتوں اور پرہیبت قلعوں کی تعمیر میں بہت دلچسپی لیتے تھے، اس لیے انہیں گارے اور چونے کی بجائے پگھلی ہوئی دھات کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ عمارت کی تعمیر میں اس سے زیادہ مضبوطی آ جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اتنی بڑی مقدار میں ایسی دھات کہاں سے لائی جائے؟ اللہ پاک نے ان پر اپنا خصوصی فضل فرمایا اور ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے جاری فرما دیے۔ قرآن میں ہے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ سورہ سبا آیت نمبر 21۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چشمے زمین کے اندر پہلے سے موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان سے مطلع کر دیا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان کی حکومت جس طرح انسانوں اور جنوں پر تھی اسی طرح جانوروں پر بھی تھی۔ چنانچہ جس طرح جن اور انسان ان کے سامنے صف بستہ کھڑے رہتے تھے، اسی طرح جانور بھی ان کے آگے لائن میں کھڑے رہتے تھے اور وہ باقاعدہ ان کی حاضری لیتے تھے۔ چنانچہ قرآن کی سورہ نمل آیت 20 میں اس کی صراحت موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ پاک نے بہت فضل فرمایا تھا۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ چیونٹیوں کی وادی میں ایک جگہ پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی بات پر سلیمان مسکرا کر ہنسے اور شکر خداوندی سے کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 19۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عظیم الشان سلطنت کے ذریعے دین و دعوت کا زبردست کام کیا اور بڑے اونچے کارنامے انجام دیے۔ آپ کے کارناموں میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تعمیر جدید بھی ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے آپ نے جنوں کی خدمات لی اور ان کے ذریعے دور دراز سے بڑے بڑے اور خوبصورت پتھر منگوائے اور ایسی عظیم الشان تعمیر کی کہ دنیا آج بھی حیران ہے۔ حضرت سلیمان کے عظیم واقعات میں ملکہ سبا کا اسلام لانا بھی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو ہدہد پرندہ غائب تھا۔ آپ نے کہا اگر وہ بلا وجہ غائب ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اتنے میں ہدہد حاضر ہوا اور اس نے خبر سنائی کہ یمن کے علاقے میں سبا قبیلے کی ایک ملکہ رہتی ہے جسے خدا تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے، مگر وہ خدا پاک کی عبادت نہیں کرتی بلکہ سورج کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کو فرما برداری اور اسلام لانے کا پیغام بھیجا۔ قرآن نے ان کے پیغام کو نقل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ سورہ نمل آیت نمبر 30-31۔ ملکہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا ہم طاقتور ہیں، مقابلہ ہوگا تو سخت جواب دیں گے، مگر ملکہ نے جنگ مناسب نہیں سمجھی اور تحقیق حال کے لیے اپنے وزیروں کو ہدیے اور تحفے لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ قاصد آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا تمہاری ملکہ نے میرا مقصد غلط سمجھا، تم مجھے ان ہدایت کے ذریعے پھسلانا چاہتے ہو۔ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اب میں تمہاری طرف عظیم الشان لشکر لے کر آؤں گا اور تم سب کو شہر بدر کر دوں گا۔ جب قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ کو حال سنایا اور اسے بتایا کہ سلیمان کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں اور حیوانات پر بھی ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔
ادھر حضرت سلیمان نے اپنے ایک وزیر کے ذریعے ملکہ سبا کا تخت سلطنت پلک جھپکنے میں اپنے پاس منگوا لیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اس میں معمولی سی تبدیلی کر دی تاکہ یہ دیکھے کہ ملکہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں. جب ملکہ پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لگ تو ایسا ہی رہا ہے. دراصل حضرت سلیمان اس طرح اس کو اپنی قوت و طاقت کا مشاہدہ کرا کے اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف لانا چاہتے تھے کہ جس اللہ نے سلیمان کو یہ طاقت دی ہے وہی عبادت کے لائق ہے. مگر ملکہ تخت دیکھ کر یہ بات سمجھ نہ سکی. اس کے بعد حضرت سلیمان نے ایک عظیم شیش محل تیار کرایا اور ملکہ کو اس میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا. جب وہ اس میں داخل ہونے لگی تو فرش کی چمک کو پانی سمجھ بیٹھی اور اپنے پائچے اوپر کرنے لگی. حضرت سلیمان نے فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ فرش ہے، پانی نہیں. اب ملکہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان کیا چاہتے ہیں. اب اس کے ذہن میں آیا کہ حضرت سلیمان اس عظیم قوت و شوکت کو دکھا کر دراصل اسے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جس اللہ نے انہیں یہ سب کچھ دیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، نہ کہ چاند اور سورج. چنانچہ وہ فوراً مسلمان ہو گئی اور اس نے اعلان کیا کہ میں سلیمان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں اس اللہ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. سورہ نمل آیت 20 تا 44 میں یہ مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. بعض تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ سبا کا نام بلقیس تھا اور پھر بعد میں حضرت سلیمان کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہو گیا تھا. حضرت سلیمان کی وفات بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی. انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر پر جنات کو مقرر کیا ہوا تھا. یہ جنات طبعی طور پر سرکش تھے اور صرف حضرت سلیمان کی نگرانی میں کام کرتے تھے اور اندیشہ تھا کہ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. اس لیے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ جنات کی نگاہوں کے سامنے ایک عصا کے سہارے اپنی عبادت گاہ میں کھڑے ہو گئے تو شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی تاکہ جنات انہیں دیکھتے رہیں. اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو عصا کے سہارے کھڑا رکھا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تعمیر کا کام مکمل کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس عصا پر دیمک مسلط کر دی جس نے عصا کو کھانا شروع کیا. عصا کمزور پڑ گیا اور حضرت سلیمان کا جسم گر پڑا. اس وقت جنات کو احساس ہوا کہ وہ اپنے آپ کو جو عالم الغیب سمجھتے تھے وہ کتنی غلط بات تھی، اور انہیں غیب کا پتہ ہوتا تو وہ اتنے دنوں تک غلط فہمی میں مبتلا رہ کر تعمیر کے کام کی تکلیف نہ اٹھاتے. یہ تفصیل آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی کے حاشی سے ماخوذ ہے. ان کی موت کا یہ واقعہ اختصار کے ساتھ سورہ سبا آیت 14 میں بیان کیا گیا ہے. حضرت سلیمان کی زندگی میں بڑے اہم پہلو ہیں جن سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں. نیچے مختصر اشارے کیے جاتے ہیں. نمبر 1، حضرت سلیمان کا دل اللہ کے لیے شکر کے جذبات سے لبریز رہتا تھا. وہ جب بھی اپنے اوپر کوئی نعمت دیکھتے فوراً اللہ کے شکر کی طرف متوجہ ہو جاتے. قرآن میں ان کا ذکر چند ہی جگہ آیا ہے لیکن ان میں بھی 2 جگہ ان کے جذبہ شکر کی بات آ گئی ہے. ایک اس وقت جب انہوں نے چونٹی کی بات سنی اور دوسرے اس وقت جب ملکہ سبا کا تخت ان کے سامنے حاضر کیا گیا. ایک مسلمان کو ہمیشہ یہی طرز فکر اپنانا چاہیے اور ہمہ وقت اللہ کی نعمت دیکھ کر اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. نمبر 2، حضرت سلیمان کی پوری زندگی اسلام اور دعوت کے حق میں گزری. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر اور شرک نہیں کیا، اور وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے جبکہ وہ نبی تھے. لیکن بدبخت یہودیوں نے ان کی طرف جھوٹی نسبت کر کے ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ جادوگر تھے اور آخری عمر میں انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا. قرآن نے ان کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے. سورہ بقرہ آیت نمبر 102. اس سے پتہ چلا کہ سحر اور جادو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ایک مسلمان کو اس سے بہت بچنا چاہیے، مگر افسوس کہ آج مسلمانوں میں بھی ایک اچھا خاصا طبقہ جادو ٹوٹکے کے جال میں پھنسا ہوا ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا تھا. آپ نے پوری زندگی ان کے درمیان اصلاح و دعوت میں گزاری. بادشاہ اور حکومت کی مصروفیات کے باوجود آپ نے اصلاح و دعوت کا عمل جاری رکھا، بلکہ آپ نے ملکہ سبا تک اسلام کی دعوت پہنچائی. اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام اور ان کے وارثوں کا اصل کام دعوت ہے. ان کو کسی بھی وقت اپنے اصل مشن سے دور نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی شخصیت کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ کیسے ایک سمجھدار شخص حکومت و سلطنت کے بار کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزار سکتا ہے. آج لوگ ذرا سے مصروف ہو جاتے ہیں تو عبادت و اطاعت میں کمی آنے لگتی ہے، لیکن حضرت سلیمان نے دونوں ذمہ داریوں کو ایک ساتھ جس خوبی سے نبھایا وہ ہمارے لیے رہنمائی کی چیز ہے. نمبر 5، بادشاہ تو حکومت اور دینداری میں کوئی بیر نہیں. سمجھدار لوگ سلطنت کو بھی دین کی خدمت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں
ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ تصور پھیل گیا ہے کہ جو بادشاہ ہوگا وہ دیندار نہیں ہو سکتا اور جو دیندار ہوگا وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بطور نمونہ پیش کیا ہے کہ ایک شخص حاکم ہوتے ہوئے بھی کس طرح اعلیٰ درجے کا دیندار اور اللہ کا قریبی ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے ہمیشہ خدا کے سامنے اسے عاجز بن کر رہنا چاہیے۔ حضرت سلیمان کی حکومت دنیا کی ہر چیز پر تھی، مگر اس کے باوجود ان کا سر ہمیشہ خدا تعالیٰ کے سامنے جھکا رہتا تھا۔ نمبر 7، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ جنوں کے بارے میں انسانوں کا بھی یہ ماننا تھا اور خود جن بھی اپنے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ ان کو غیب کا علم حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی موت کے ذریعے سب لوگوں کے سامنے یہ حقیقت ظاہر کر دی کہ جنوں کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔